کہ جبرائیل صلاۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی شب برات کی رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، یعنی بے شمار بندوں کی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں، بے شمار بندوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اس رات۔ لیکن کچھ بدنصیب لوگ جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، چاہے اللہ کی ذات میں چاہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا جب تک وہ پکی سچی توبہ نہ کرے۔ دوسرا فرمایا کینہ رکھنے والا، جو آدمی کسی مسلمان کی اپنے دل میں بغض رکھے، کینہ رکھے، بدگمانی رکھے، اس کے دل میں نفرت ہو کسی مسلمان کی، اس کے بھلا چاہنے کے بجائے وہ برا چاہتا ہو، برا سوچتا ہو، اس کو راحت اور آرام پہنچانے کے بجائے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہو، تو فرمایا اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے حضور، کینہ رکھنے والے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو آدمی آپس میں کینہ رکھتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو، جب تک یہ اس کینے سے توبہ نہ کر لے، جب تک چھوڑے رکھو اس کو، اعمال قبول نہیں ہوتے کینہ رکھنے والوں کے۔ کبھی بھائی سے، کبھی بہن سے، کبھی چچا تائے سے، کبھی پھپھو سے، کبھی باپ بیٹے میں ایسی نفرتیں ہوتی ہیں، ایسی دشمنیاں ہوتی ہیں، ان کے یہاں آنا جانا بند ہو جاتا ہے، ان کو فون پہ باتیں کرنا بند ہو جاتا ہے، بہنوں کے یہاں نہیں جاتی نفرت کی وجہ سے۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ یہ آدمی کو اللہ کی مغفرت سے، جس رات میں اللہ بے شمار بندوں کو مغفرت عطا فرما رہے ہو، ان کی مغفرت فرما رہے ہو، اس رات بھی یہ بدنصیب ہے جو دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ رکھتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا قطع تعلق کرنے والا، تعلقات توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت جو آدمی قطع تعلق کرتا ہے، تعلقات توڑتا ہے، رشتے توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی بھی مغفرت کرے جب تک وہ اس عمل سے توبہ نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے، یعنی بات چیت بول چال بند رکھے اور وہ مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 3 دن، ہمیں تو سالوں سالوں مہینے ہو جاتے بہنوں سے باتیں کرے ہوئے، بھائیوں سے باتیں کرے ہوئے، ماں باپ سے باتیں کرے ہوئے۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ، ہمیں یہ ایک معمولی جرم نظر آتا ہے، ہمیں یہ کام ایک معمولی، ہم اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں، معمولی عمل سمجھتے ہیں، معمولی جرم سمجھتے ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ 3 دن تک اگر بول چال بند رہا اور آدمی مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے۔ قطع تعلق اتنا بڑا جرم ہے کہ اس رات قطع تعلق کرنے والا اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے محروم رہے۔ ایک انہی میں سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی اس رات اللہ کی رحمتوں سے اور اللہ کی مغفرت سے محروم رہے، چاہے وہ پوری رات کھڑا ہو کر ایک ٹانگ پہ تہجد کرے۔ اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں، اس کے کوئی اعمال قبول نہیں، چاہے وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہو، چاہے وہ سجدے میں سر رگڑ رگڑ کے وہ پیشانی چمڑی ادھیڑ لے، چمڑی چھیل ڈالے،
تو بھی اللہ اس کے اعمال قبول نہیں کرتے، اس کی نیک عمل، اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے جب تک اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ چاہے ساری رات کھڑا ہو کے تہجد پڑھے، ساری رات قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، جو کرنا جو کرے، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ کے یہاں سے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ آدمی بھی اللہ کی رحمتوں سے اور اللہ کی رحمتوں سے اور مغفرت سے محروم رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کس کو ناراض کر رہے ہم؟ اپنی جنت کو برباد کرنے میں لگے ہوئے۔ باپ کو جنت کا دروازہ بتلایا گیا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ روایت میں ماں باپ راضی ہیں تو ساری عبادتیں قبول ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ پر اگر ماں باپ کو ناراض کر کے یہ آدمی تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ راضی نہیں ہے۔ اس عمل کی وجہ سے آدمی ایسی خاص رات میں بھی، جس رات میں بے شمار بندوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرما رہے ہو، بے شمار بندوں کی مغفرت ہو رہی ہو، اس رات یہ آدمی ماں باپ کا نافرمانی کرنے والا اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے، مغفرت سے محروم رہے، اس رات کی برکتوں سے محروم رہے۔ یہ وہی باپ ہے، یہ وہی ماں ہے جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں جھیلا ہے، جو 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھائی پھری ہے۔ تم 2-4-5 کلو وزن باندھ کے تو دیکھو، پیٹ میں گھوم کے دیکھو 2-4-10-5 دن، پتہ چل جائے گا۔ یہ وہی ماں جس نے ڈیلیوری کے وقت میں جو درد سہے ہیں، جو تکلیفیں اس نے اٹھائی ہے، وہ میں اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جو کتنی رات ہمارے لیے جاگ کر گزاری ہے، خود گیلے میں سونے والی یہ وہی ماں ہے۔ اگر جوانی میں کسی کا شوہر مر جائے اور وہ بیوہ ہو جائے تو بچوں کی خاطر دوسری شادی نہیں کرتی، بچوں کے مستقبل کی خاطر۔ میرے بچے رل جائیں گے، میرے بچے برباد ہو جائیں گے، ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے وہ ساری جوانی دوسروں کے یہاں مزدوری کرتے کرتے گزار دیتے، دوسروں کے برتن دھوتے دھوتے گزار دیتے، دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے گزار دیتے، دوسروں کے کپڑے سل کے اور سر پہ سبزی کا گٹھڑ رکھے بیچ کے یہ وقت گزار لیتے ہیں۔ نہیں، میرے بچے کی فیس مجھے بھرنی ہے، میرے بچوں کی کتابیں لانی ہے، میرے بچے کی کپڑے لانے ہیں۔ یہ وہ ماں باپ ہے۔ رمضان میں ایک باپ کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ عالم صاحب، میں غریب آدمی ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ نئے کپڑوں کی ڈیمانڈ کر رہے، وہ نئے کپڑے مانگ رہے۔ ان کے یار دوستوں نے، ان کے بچوں کے یار دوستوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے پاپا تو نئے کپڑے لے آئے ہمارے لیے، میرے پاپا بھی لے آئے، میرے پاپا جوتے بھی لے آئے۔ اس طریقے سے بچے گھر پہ آ کے باتیں کر رہے کہ پاپا ہمیں بھی دلاؤ، وہ فلاں کا پاپا کپڑے لے آیا، فلاں کا پاپا جوتا لے آیا۔ عالم صاحب، میں مزدور آدمی ہوں، میں پرانے کپڑوں میں عید کر لوں گا، میں پرانے کپڑوں میں عید کی نماز پڑھ لوں گا، میں ٹوٹے جوتے پہن کے بھی عیدگاہ چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں، لیکن بچے میرا سر کھا رہے ہیں، میں کیا روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ ایک باپ کہہ رہا رمضان میں مسئلہ پوچھ رہے ہوں کہ میں بچوں کی نئے کپڑے بنانے کی خاطر، مزدوری کرنے کی خاطر میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تو جیسے تیسے پرانے دھنانے پھٹے پرانے کپڑوں میں عید کر لوں گا، لیکن میرے بچوں کی ڈیمانڈ ہے، میرے بچے مجھ سے نئے کپڑے مانگ رہے، ان کی یہ چاہت مجھے پوری کرنی۔ یہ ہے وہ ماں باپ، جس باپ کو، جس ماں کو ہم ناراض کر رہے ہیں نا، یہ وہ ماں اور باپ ہے۔
جو خود پرانے کپڑوں میں عید کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنے بچوں کی خاطر روزے سے مزدوری کرنے کے لیے تیار ہے، نہیں میرے بچے نئے کپڑے پہن لیں، میں روزہ بھی رکھوں گا، سر پہ تگاری بھی اٹھاؤں گا، سر پہ بوجھ بھی اٹھاؤں گا، دوسرے کی مزدوری بھی کروں گا، میرے بچوں کے کپڑے بن جائیں گے۔ اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں پھر انہی ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں، پھر اسی ماں باپ ان کو ہی دھکے لگتے ہیں جو دوسروں کی مزدوریاں کر کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہاں تک پہنچاتے ہیں، ان کو جوان کرتے ہیں، اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوتے ہیں، جب ماں باپ ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے تو کہا ان سے اف بھی مت کرنا، ان سے اونچی آواز پہ بات تو دور کی بات، گریبان پکڑنا تو دور کی بات، دھکے تو دور کی بات، ان سے جھگڑنا تو دور کی بات، اف بھی مت کرنا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ بیماری کی وجہ سے چارپائی پر پڑے رہیں اور چارپائی پر پیشاب پخانہ کرے اور تو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے تو اس وقت بھی صاف کرتے ہوئے بھی منہ بھی مت کرنا، یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آج ان کی کوئی بات کڑوی کسیلی، آج انہوں نے کوئی بات ڈانٹ کی ہمارے فائدے کے لیے کہہ دی تو وہ ہمیں برداشت نہیں ہوتی، یہ ناراض کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو ان سے دعائیں لو، ان کی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، ان کی دعائیں مصیبت کو دور کرتی ہیں، ان کی دعائیں نسلوں کو آباد کرتی ہیں۔ ایک ماں بقی بن مرقد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے جو اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ ہیں کہ حضرت میرا جوان بیٹا جو رومیوں کی قید میں ہے بہت ظلم کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرا بیٹا رہا ہو جائے، ان کی قید سے چھوٹ جائے۔ حضرت نے سر جھکا لیا اور دعا کرنے میں مشغول ہو گئے، کہنے لگے کہ تم ان کی ماں ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں ماں ہوں اس کی، کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، آپ بھی دعا کریں۔ ماں بھی دعا کر رہی ہے اور حضرت بھی دعا فرما رہے ہیں۔ کچھ دن کے بعد یہ عورت تو دعا کہہ کے چلی گئی، کچھ دن کے بعد بیٹے کو ساتھ لے کر واپس آئی کہ حضرت اللہ کا شکر ہے آپ نے دعا کی تھی، اللہ نے قبول فرما لی، میرا بیٹا رہا ہو کر ان کی قید سے گھر آ گیا۔ آپ ہی ان سے یہ ساری داستان، سارا واقعہ سنیں، یہ کیسے چھوٹ کے آیا جیل سے، یہ ان کی قید سے کیسے رہا ہو کے آیا۔ حضرت بقی نے ان سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تھا؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہمارے پاؤں میں بھاری بھاری بیڑیاں باندھ کے رکھتے تھے کہ ہم بھاگ نہ جائیں، اور سارا دن کام لیتے تھے، محنت مشقت کا، اور پریشان کرتے تھے، ظلم کرتے تھے جو وہ کر سکتے تھے۔ جب شام کا وقت ہوا بیڑیاں میرے پاؤں میں ڈالی تو کچھ دیر کے بعد وہ بیڑیاں اپنے آپ ہی ٹوٹ گئی۔ جیسے ان کو پتہ چلا وہ میرے پاس آئے کہ بیڑیاں تم نے کھولی ہیں؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں کھولی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے، میں کیسے کھول سکتا ہوں؟ انہوں نے دوبارہ بیڑیاں باندھی، 1 منٹ بھی نہیں ہوا دوبارہ وہ بیڑیاں اپنے آپ ٹوٹ کر گر گئی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ موٹے موٹے آنکڑوں کی وہ بیڑیاں ڈالو، موٹے تاڑے لگاؤ۔ موٹے تاڑے لگائے گئے، موٹے آنکڑیوں والی بیڑیاں ڈالی گئی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ 3 بار بیڑیاں ٹوٹی ہیں، 3 بار تاڑے ٹوٹے۔ اس بات کی خبر بادشاہ کو پہنچی، بادشاہ نے عیسائی عالم کو بلایا اور اس سے یہ ماجرا ان کے سامنے رکھا، اس کو بتایا کہ ایک جوان ہے، ہم نے جتن کر لیے بیڑی ڈالنے کے پاؤں میں، مضبوط سے مضبوط بیڑی اس کے پاؤں میں ڈال دی، لیکن بیڑی اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ اس عالم نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اس لڑکے کی، اس نوجوان کی ماں اس کے لیے دعا کر رہی ہے،
اس نوجوان کی ماں اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ ہم نے انجیل میں پڑھا ہے کہ جب ماں اور ماں باپ بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو پھر مشکل حالات سے بھی راستے نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ میری رائے یہ ہے کہ اس کو آزاد کرو۔ حضرت نے ٹائم پوچھا کہ بیٹا وہ کون سا ٹائم تھا، تو اس لڑکے نے وہی دن اور وہی وقت بتایا جس دن حضرت کے پاس وہ عورت دعا کروانے آئی، اور جس وقت آپ دعا کر رہے تھے اس کی ماں دعا کر رہی تھی، اسی وقت وہی وقت بتایا اور وہی دن بتایا۔ تو ماں باپ کی دعائیں تو بیڑیاں توڑ دیتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں تو شعلوں کو بجھا دیتی ہیں۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی آدمی ماں باپ اور ظلم کی سزا ایسی چیز ہے کہ دنیا میں نقد ملتی ہے، اور گناہوں کی اور جرموں کی بھی سزا ملے گی، لیکن یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں جلدی دیتے ہیں، ایک ظلم کی اور ایک ماں باپ کی نافرمانی۔ اگر ہم باپ ہیں، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے ساتھ میں برا سلوک کرتی ہے، تو تھوڑا سر جھکا کے سوچیں کہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کیا تھا۔ اگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کیا اور ہماری اولاد نافرمانی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ماں باپ ہیں، انمول دولت ہے، خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی قدر جب آتی ہے انسان کو جب یہ دنیا سے چلا جائے۔ ان کی زندگی میں تو کبھی چائے کی نہیں پوچھتے، ان کی زندگی میں تو کبھی دوا کے پیسے نہیں ہوتے، خود ایئر کنڈیشن میں، خود کولر اور پنکھے میں سوتے ہیں۔ ماں باپ کو ایک الگ جھوپڑی سی میں ایک ٹوٹا پھوٹا پنکھا بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، ساری زندگی سارا بڑھاپا اس میں تکلیف میں گزار دیں، اور مرنے کے بعد میں پھر اس کو زبردستی جنت میں ٹھوسیں گے، پھر قرضہ لا کے بھی ان کے لیے اصالہ کرے، وہ اصالہ ثواب بالکل کرنا چاہیے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی فرما برداری کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کو خوش رکھیں، اور جن کے مر گئے وہ ان کے لیے اصالہ ثواب۔ لیکن اگر ماں باپ ناراض دنیا سے ہو کے جا رہے تو کہاں سے ہم آباد ہیں؟ اس لیے اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، زندگی میں دعائیں لو، زندگی میں ان کی خدمت کرو، ان سے گھن مت کرو، ان کے لیے آرام کا ان کے آرام کا انتظام کرو، ان کی دعائیں لو۔ اللہ کاروبار بھی بڑھائے گا، اللہ کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ ماں باپ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ایک اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ ماں باپ نافرمانی کرنے والا بھی اس رات میں اس کے گناہ نہیں معاف ہوتے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت سے مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔